سورۃ مریم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کاف ہا یا عین صاد۔ یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے پکارا اپنے رب کو چپ کے اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے، اور اے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے اپنے بعد، اور میری بیوی تو بانجھ ہے، تو مجھے خاص اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما دے جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا، اور اے میرے پروردگار اس کو اپنا پسندیدہ انسان بنانا۔ اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ اس نے کہا اے میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے باعث سوکھ جانے کی حالت کو۔ فرمایا ایسے ہی ہوگا، تمہارا پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تمہیں بھی تو میں نے پیدا کیا تھا اس سے پہلے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے۔ عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے۔ فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے 3 راتیں متواتر۔ پھر وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کی طرف آیا اور انہیں اشارے سے کہا کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے اس کو عطا کر دی حکمت و دانائی بچپن ہی میں، اور ہماری طرف سے سوز و گداز والی محبت اور پاکیزگی سے عطا ہوئی، اور وہ بہت متقی تھا، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا اور خود سر و نافرمان نہیں تھا۔ اور سلامتی ہو اس پر جس دن اس کی ولادت ہوئی، جس دن اسے موت آئے گی اور جس دن وہ اٹھا کر دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اب ذکر کیجئے اس کتاب یعنی قرآن میں مریم علیہ السلام کا، جبکہ اب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر ایک شرقی کونے میں جا بیٹھی تو اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، پس ہم نے بھیجا اس کی طرف اپنا ایک فرشتہ، تو اس نے صورت اختیار کی اس مریم کے سامنے ایک مکمل مرد کی۔ مریم نے کہا میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تم کوئی متقی شخص ہو۔ اس نے کہا میں تو آپ کے رب کا فرشتہ ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا جبکہ مجھے تو کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں کوئی بد چلن عورت ہوں۔ اس نے کہا ایسے ہی ہوگا، آپ کا رب فرماتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے بنائیں ایک نشانی لوگوں کے لیے اور رحمت اپنی طرف سے، اور یہ ایک طے شدہ امر ہے۔ تو اس نے اسے اس بچے کا حمل ٹھہر گیا، چنانچہ وہ اسے لے کر ایک دور جگہ پر چلی گئی، پھر لے آیا اسے درد ذہ ایک کھجور کے تنے کے پاس۔ اس کیفیت میں اس نے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور ایک بھولی بسری چیز ہو چکی ہوتی۔ تو اس نے پکارا اسے اس کے نیچے سے کہ آپ غمگین نہ ہو، دیکھیے آپ کے رب نے آپ کے قدموں کے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور آپ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلائیں گی تو آپ پر کھجوریں پکی ہوئی تازہ بتازہ جڑیں گی، پس آپ کھائیے اور پیجیے اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجیے، اور اگر آپ دیکھیں کسی آدمی کو اور وہ آپ سے پوچھے تو اسے اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے تو نظر مانی ہے رحمان کے لیے روزے کی، لہٰذا میں بات نہیں کروں گی آج کسی انسان سے۔ پھر وہ لے آئی اس کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس۔ لوگوں نے کہا اے مریم یقیناً تم نے ایک طوفان گھڑ لائی ہو، اے ہارون کی بہن، نہ تو تمہارا والد برا آدمی تھا اور نہ ہی تمہاری والدہ بدکار تھی۔ تو اس نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیسے بات کریں جو گود میں پڑا بچہ ہے۔ اس پر یہ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی میں ہوں گا، اور مجھے اس نے تاکید کی ہے نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، اور اس نے مجھے بنایا ہے بھلائی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، اور اس نے مجھے تندخو بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں جنا گیا، جس دن میں مروں گا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، یہ ہے حق کی بات جس کے بارے میں لوگ
شک کرتے ہیں۔ اللہ کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اس عیب سے پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ ہی میرا رب اور بھی ہے اور تمہارا رب بھی، تو تم اسی کی بندگی اختیار کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر اختلافات پیدا کر لیے مختلف گروہوں نے آپس میں، تو بربادی ہے ان کافروں کے لیے بڑے دن کی پیشی کی۔ کیا ہی اچھا وہ سن رہے ہوں گے اور کیا ہی اچھا وہ دیکھ رہے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں خبردار کر دیجئے اس یوم حسرت سے جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ البتہ اب یہ لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، لہٰذا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یقیناً ہم یہ وارث ہوں گے زمین کے اور جو کوئی اس پر موجود ہے اس کے بھی، اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں ابراہیم کا، یقیناً وہ صدیق نبی تھے۔ اور یاد کیجئے جب ابراہیم نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کیوں بندگی کرتے ہیں ایسی چیزوں کی جو نہ سن سکتی ہیں اور نہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ ابا جان یقیناً میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا سیدھا راستہ۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کیجئے، شیطان یقیناً رحمان کا نافرمان تھا۔ ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آپ کو آ پکڑے اور پھر آپ شیطان ہی کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ اس نے کہا، اے ابراہیم کیا تم کنارہ کشی کر رہے ہو میرے معبودوں سے؟ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا اور تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ ایک مدت تک۔ ابراہیم نے کہا، آپ پر سلام، میں اپنے رب سے آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے اور میں کنارہ کشی کرتا ہوں آپ سے بھی اور ان تمام معبودوں سے بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کے سوا پوجتے ہیں، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں رہوں گا۔ پھر جب ابراہیم نے ان سب سے کنارہ کشی کر لی اور ان سے بھی جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے، تو ہم نے آپ کو عطا کیا اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا، اور ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے ان سب کو اپنی خصوصی رحمت سے حصہ عطا فرمایا اور ان کو اعلیٰ درجے کی سچی شہرت عطا فرمائی۔ اور کتاب میں تذکرہ کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا، یقیناً وہ تھے خاص کیے ہوئے اور وہ تھے رسول اور نبی، اور جب ہم نے انہیں پکارا طور کی دائیں جانب اور انہیں قریب کیا سرگوشی کے لیے، اور ہم نے انہیں عطا کیا اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر۔ اور تذکرہ کیجئے اس کتاب میں اسماعیل کا بھی، یقیناً وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ بھی رسول اور نبی تھے، اور وہ حکم دیتے تھے اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھے۔ اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ادریس کا بھی، یقیناً وہ بھی صدیق نبی تھے، اور ہم نے انہیں اٹھایا بلند مقام پر۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر انعام فرمایا اللہ نے انبیاء میں سے، اولاد آدم میں سے، اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں سوار کرایا تھا ہم نے کشتی میں نوح کے ساتھ، اور ابراہیم اور یعقوب کی نسل میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا۔ جب تلاوت کی جاتی ان پر رحمان کی آیات تو وہ گر پڑتے تھے اللہ کی جناب میں سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے۔ پھر جانشین ہوئے ان کے بعد نہ خلف لوگ، انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کی پیروی کی، تو ان قریب وہ ملیں گے گمراہی سے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر قطعاً کوئی ظلم نہ ہوگا۔ انہیں ملیں گے عیش دوام کے باغات جن کا وعدہ کیا تھا رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں، یقیناً اس کا وعدہ تو پورا ہونے والا ہی ہے۔ وہ نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات مگر صرف سلام، اور ان کے لیے ان کا رزق ہوگا اس میں صبح اور شام۔ یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو جو متقی ہوں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فرشتے نازل نہیں کرتے مگر آپ کے رب کے حکم سے، اسی کے اختیار میں ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا تو نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، بس آپ اسی کی عبادت کریں اور جمے رہیں اس کی عبادت پر،
کیا آپ جانتے ہیں کہ کوئی اس کا ہم نام؟ اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا میں پھر مجھے زندہ کر کے نکال لیا جائے گا؟ کیا انسان یہ یاد نہیں کرتا کہ ہم نے ہی اسے پیدا کیا تھا اور اس سے پہلے جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو آپ کے رب کی قسم ہم ضرور جمع کریں گے انہیں اور تمام شیطانوں کو بھی، پھر ہم ضرور حاضر کریں گے انہیں جہنم کے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، پھر ہم ضرور چھانٹ کر نکال لیں گے ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو جو ان میں سب سے زیادہ سخت تھا رحمان کے خلاف سرکشی میں، پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو جو اس سے پہلے، جو سب سے پہلے اس میں داخل ہونے کے لائق ہوں گے، اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس پر وارد نہ ہو، اور یہ آپ کے رب کا حتمی فیصلہ ہے۔ پھر ہم بچا لے جائیں گے انہیں جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی تھی، اور چھوڑ دیں کہ ظالموں کو اسی میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات تو یہ کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں گروہوں میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس اچھی ہے، اور ہم کتنی ہی قوموں کو ان سے پہلے ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے کہیں بڑھ کر تھیں ساز و سامان اور شان و شوکت میں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو کوئی گمراہی میں پڑ جانا چاہتا ہے تو رحمان اسے بہت زیادہ ڈھیل دے دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے جس کی انہیں وعید دی جا رہی ہے، خواہ وہ عذاب ہو یا قیامت، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے مقام و مرتبے میں بدتر اور کون ہے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کمزور تر، اور اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے نزدیک بدلے کے اعتبار سے بھی اور بہتر ہے انجام کے اعتبار سے بھی۔ کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا کفر کیا اور کہا کہ مجھے آخرت میں بھی مال اور اولاد سے لازماً نواز دیا جائے گا؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے یا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم لکھ رکھیں گے جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، اور اس کے لیے عذاب کو ہم پڑھانے والے ہیں، اور ہم وارث ہوں گے اس میں جو کچھ ہے جس کا کہ وہ ذکر کر رہا ہے، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا ہی۔ انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا دوسرے معبود تاکہ وہ ان کے لیے مددگار بنے، ہرگز نہیں، وہ تو ان لوگوں کی عبادت کا انکار کریں گے اور وہاں وہ ان لوگوں کے مخالف ہو جائیں گے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں کہ ہم شیاطین کافروں پر بھیجتے رہتے ہیں اور وہ انہیں خوب اکساتے رہتے ہیں؟ تو آپ ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کیجیے، ہم ان کی پوری گنتی کر رہے ہیں۔ ذرا تصور کریں اس دن کا جس دن اہل تقویٰ کو ہم جمع کر کے لائیں گے رحمان کی طرف وفود کی صورت میں، اور مجرموں کو ہم ہانک کر لے جائیں گے جہنم کی طرف پیاس سے۔ اس دن کسی کی شفاعت کا اختیار نہیں ہوگا سوائے اس کے جس نے رحمان سے کوئی عہد حاصل کر لیا ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اپنے لیے اولاد اختیار کی ہے، دیکھو یہ تم ایک بہت بھاری بات لائے ہو، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ گر پڑے کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد قرار دی، اور یہ بات رحمان کے شایع نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی اپنی اولاد کہے، نہیں ہے کوئی آسمانوں اور زمین میں مگر وہ آئے گا رحمان کے حضور بندے کی حیثیت سے، اس نے ان سب کا احاطہ کر رکھا ہے اور پوری گنتی کر رکھی ہے، اور قیامت کے دن سب کے سب آنے والے ہیں اس کے پاس اکیلے یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان قریب ان کے لیے ہے، ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو ہم نے آسان کر دیا ہے اس قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ آپ بشارت دیں اس کے ساتھ متقین کو اور خبردار کریں اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے۔ کیا آپ محسوس کرتے ہیں ان میں کسی کو بھی، یا آپ سنتے ہیں ان کی کوئی بھنک بھی؟